أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت مبارکہ یہ طویل
موضوع ہے اور تفصیل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل، ہر کام، ہر ارشاد، ہر قول و فعل سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سب افعال، سب قول، سب اعمال یہ امت کے لیے یہ قابل اتباع بھی ہے، نمونہ بھی ہے، اور یہی سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ایک اہم پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اصحاب محمد کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جانا، یہ بھی ایک سیرت کا ایک طویل پہلو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کے حکم سے مکہ کی سرزمین کو چھوڑا، کعبۃ اللہ کے قرب و جوار کو چھوڑ کر خود بھی ہجرت کر کے مدینہ چلتے ہیں، اور اپنے اصحاب کو بھی حکم فرماتے ہیں کہ تم بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرو، بلکہ یہ وقت اور یہ گھڑیاں ایسی تھیں، اس وقت اللہ کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ مومن ہونے کی شرط یہی رکھ دی گئی تھی کہ کامل مومن اور پکا مومن ہوگا ہی وہی جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جائے گا، وہ اس کا ایمان قبول ہوگا۔ تو یہ ہجرت رسول، مدینہ کی ہجرت، اس کے اسباب کیا بنے، وجہ کیا بنی، کس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، کعبۃ اللہ جیسا مقدس اللہ کا گھر کو چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، تو وجہ یہی ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ اللہ کی توحید بیان کرنے نہیں دیتے، اللہ کی توحید پر چلنے سے آڑے ہیں، کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا اور پوری امت مسلمہ کو یہ ایک بات سمجھا دی کہ جب دین کا معاملہ ہو، جب اللہ کی توحید کا معاملہ ہو، تو پھر اگر تمہیں اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے، اپنے گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنا رہن سہن، اپنا وطن چھوڑنا پڑے، تو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن دین کو مقدم رکھنا ہے، اللہ کی توحید کو مقدم رکھنا ہے۔ اس لیے جب یہ تقاضا آیا، جب حالات ایسے تھے کہ وہاں مکہ میں اہل کفار، وہاں مکہ میں مشرکین اللہ کی توحید بیان کرنے نہیں دیتے، اللہ کا پیغام چلنے نہیں دیتے، اللہ کے دین پر عمل کرنے نہیں دیتے، حالات تک ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا، امت کو یہ پیغام دے دیا کہ جب دین کا تقاضا آئے، اللہ کی توحید کے بارے میں وطن کے لوگ، وطن والے اگر ٹھہرنے نہ دیں، حالات تم پر تنگ کر دیں، تو دین پر تب بھی چلنا ہے، دین کو چھوڑنا نہیں ہے کہ یہ لوگ ہماری مجبوری ہے، وطن کی مجبوری ہے، گھر کی مجبوری ہے،
لوگوں کی مجبوری ہے، ایسا نہیں، بلکہ سب مجبوریوں کو چھوڑ کر، سب مجبوریوں پر دین والی مجبوری مقدم کر کے، سب چیزوں کو چھوڑ کر دوسری طرف وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ فرماتے میری زمین وسیع ہے، اگر ایک زمین تم پر تنگ کر دی گئی ہے، ایک علاقہ تم پر تنگ کر دیا گیا ہے، تو تم اس علاقہ کو چھوڑو، میری زمین وسیع ہے، زمین کے کسی اور دوسرے حصہ میں جا کر میری توحید کو بیان کرو، میری توحید پر عمل کرو۔ تو یہی ہجرت کا سبق ہے، ہجرت کا مقصد ہے کہ اللہ کے دین کو ہر صورت مقدم رکھنا ہے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وطن چھوڑنا پڑے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جیسا وطن چھوڑا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ جیسا اللہ کا مقدس گھر کو چھوڑا، جہاں کی عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے، جہاں کی نمازوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کو پھیلانا یہ مقدم تھا، اس وقت کا تقاضا تھا۔ اس لیے اللہ نے یہ اعلان فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا، مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ اب مکہ کو چھوڑ کر تم مدینہ کی طرف ہجرت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینہ میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور کیفیت یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جا رہے تو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں مکہ کی طرف، بار بار دیکھتے ہیں، یعنی وطن کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہے۔ کعبۃ اللہ کی طرف نظر پھیرتے ہیں، نظر کرتے ہیں، اور بالآخر مکہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، مکہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اللہ کا حکم ہے، مجبوری یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتے، مشرکین مکہ، کفار مکہ ہمیں یہاں اللہ کا دین پھیلانے نہیں دیتے، اس لیے تیری محبت اپنی جگہ ہے، کعبۃ اللہ کا تقدس، اس کا مقام، اس کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی توحید کو پھیلانے کا تقاضا ہے، اس لیے چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ پھر تفصیلی یہاں پر علماء نے ایک بہت نقطہ لکھا ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کے ارادہ سے نکلے، سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی طرف نہیں گئے، بلکہ سب سے پہلے جو گئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، اکیلے نہیں گئے۔ اسی موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بستر مبارک پر لٹایا اور یہ حکم دیا کہ صبح لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس تھی وہ سب لوگوں کو امانتیں واپس کر کے پھر آ جانا۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مکہ امانتیں صبح واپس کر کے مدینہ کی طرف چلے آنا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سکون سے اطمینان سے سو گئے۔ ہر طرف سے دشمن نے گھیرا ہوا ہے، خیمہ کو گھیرا ہوا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن سو رہے، بڑے سکون سے اطمینان سے سو رہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین تھا کہ دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، دشمن مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کو امانتیں آپ نے واپس کر کے آنا ہے۔ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا، صبح تک کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب تک کہ میں لوگوں کے امانتیں واپس نہ کر دوں اس وقت تک کوئی مجھے نقصان اور تکلیف نہیں دے سکتا، مجھ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ گویا میرے لیے یہ بھی اطمینان والی بات ہے کہ صبح تک آپ کی موت آنے والی نہیں ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو پورا گھرانہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ پر گویا قربان ہے، جانثار ہے۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے اور ہجرت کرنی ہے، مدینہ کی طرف جانا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ہی 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں، پیش کر دی۔ اور یہ طویل واقعہ تفصیل ہے، ہجرت کا سفر، پھر غار ثور کا منظر، غار میں 3 دن تک مقیم رہے، اور پھر پہاڑی پر چڑھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے کندھے مبارک پر سوار کرنا، اٹھانا، اور اٹھا کر طویل مشکل ترین پہاڑی کو چڑھنا، اس غار تک پہنچنا، یہ ایک محبت اور عشق کی دلیل ہے۔ اور کبھی اسی سفر کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کبھی جو ہے ساتھ چلتے چلتے کبھی آگے کی طرف چلے جانا، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف چلے جانا، اور کبھی پیچھے کو آ جانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ صدیق وجہ کیا ہے، کبھی آگے کی طرف آ جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے؟ تو صدیق اکبر جواب دیتے ہیں آقا مجھے دشمن کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی میں سوچتا ہوں کہ دشمن دائیں طرف نہ آ جائے تو میں دائیں ہو جاتا ہوں، کبھی سوچتا ہوں آگے کی طرف دشمن نہ آ جائے تو آگے ہو جاتا ہوں، کبھی بائیں طرف سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو بائیں طرف، کبھی پیچھے کی طرف خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہوں۔ یعنی ایک اضطراب اور پریشانی کی عالم ہے، غمگین ہے، طرب ہے کہ مجھے نقصان ہو جائے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان نہ پہنچے۔
اور یہ طویل اور مشکل ترین سفر غار تک جب پہنچے، غار کی صفائی کی، فرمایا آقا باہر تشریف رکھیے، میں غار کو جا کر دیکھتا ہوں، کہیں غار کی صفائی کرتا ہوں، کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو۔ دیکھا، جا کر دیکھا تو غار میں سوراخ ہے۔ اب سوراخ بند کرنے کے لیے اور کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اپنا کرتا مبارک اتارا، کرتا مبارک اتار کر اس کو پھاڑا اور غار کے منہ کو بند کیا، سوراخ بند کرتے گئے، بالآخر ایک سوراخ بچا جس پر ایڑی مبارک رکھ دی اور آواز دی، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود پھیلائی ہوئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ران پر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر سر مبارک رکھ کر سو گئے، اور اتنا تھکاوٹ کی وجہ سے اتنا سوئے، اتنا اطمینان سے سوئے۔ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایڑی رکھی ہوئی ہے اس کی سوراخ میں، وہاں سانپ ہے، سانپ ڈس رہا ہے، بار بار ڈنک مار رہا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق، کمال عشق، بیدار بھی کر سکتے تھے، بیدار نہیں کیا، آواز نہیں دی، اس خوف سے کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل نہ آئے، آپ کے آرام میں، آپ کے سکون میں خلل نہ آئے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے، ہلے تک نہیں اپنے بدن کو مضبوط کیے ہوئے۔ بالآخر جب بار بار سانپ ڈستا گیا، زہر اثر کرتی گئی، برداشت سے باہر ہوا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ نے وہ آنسو بھی نیچے نہیں گرنے دیے، وہی آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی، پوچھا صدیق کیا ہوا؟ آقا سانپ ہے غار میں، میں نے پاؤں رکھا ہوا ہے، وہ بار بار مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، فرمایا مجھے جگا نہ دیا پہلے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، آقا میں اس سوچ سے کہ کہیں آپ کے آرام میں خلل نہ آئے میں برداشت کرتا رہا۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ہے، کمال عشق، کمال محبت۔ صرف یہ نہیں، پورا گھرانہ اس سفر میں آپ کا شریک رہا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے، ہمشیرہ ہے، گھر میں ہے۔ کفار آ کر پوچھتے ہیں، گویا اس وقت کفار مکہ، مشرکین مکہ کو بھی یقین تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں جائیں گے، صدیق کو ساتھ لے کر جائیں گے، جہاں نبی ہوگا وہاں وہ ان کو بھی یقین تھا کہ صدیق ساتھ ہوگا، اس لیے صدیق کے گھر پہنچے، پوچھا اسماء رضی اللہ عنہا سے
کہ کہاں ہیں صدیق اور محمد کہاں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے جواب کیا کمال دیا، جھوٹ نہیں بولا، یہ نہیں کہا کہ مجھے پتا نہیں، فرمایا کہ مجھے معلوم ہے، پتا ہے، میں جانتی ہوں، لیکن بتاؤں گی نہیں، بتا نہیں سکتی۔ کفار مکہ میں سے ان کے سردار نے زوردار تھپڑ مارا، خون نکل آیا، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہی کہ صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ نہیں بتاؤں گی۔ یہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد حضرت اسماء کے دادا ابھی مسلمان نہیں ہوئے، آئے گھر میں اسماء رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹی صدیق تو چلا گیا، چلو ایک لاکھ تو تمہیں دے گیا، تمہیں اکیلا چھوڑ گیا، لیکن مجھے یہ یقین آتا ہے، مجھے لگتا ایسا ہے کہ تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر بھی نہیں گیا ہوگا، مال بھی ساتھ لے کر گیا ہوگا۔ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اب دادے کو تسلی بھی دینی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مال چھوڑ کر نہیں گئے، سب کچھ ساتھ لے کر گئے۔ میں نے کنکریاں جمع کی اور اس تھیلی میں ڈالی جس میں سکے اور پیسے پڑے ہوتے تھے، کنکریاں جمع کر کے اس میں ڈال کر دادا کیونکہ نبینا تھے، میں نے ان کا ہاتھ لگوایا اس تھیلی پر۔ میں نے کہا کہ نہیں دادا جان، ہمارے لیے تو یہ چھوڑ کر گئے، آپ فکر نہ کریں۔ تو نے کہا اچھا، یہ تو خیر بہت اچھا کیا، تمہارے لیے پیسے چھوڑ کر گئے ہیں، یہ تو چلو اس نے اچھا کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پورا گھرانہ، بیٹی ہے تو خدمت میں لگی ہوئی ہے، کھانا تیار کر کے دیتی ہے، اور ان کا بیٹا حضرت عبداللہ بن ابو بکر، بعض روایت میں عبد الرحمن بن ابو بکر، وہ غار تک وہ کھانا پہنچاتے ہیں، ان کا غلام ہے وہ بھی خدمت میں لگا ہوا ہے کہ روزانہ بکریوں کا دودھ نکال کر وہ غار تک پہنچاتا ہے۔ یہ سب لوگ، پورا گھرانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر ہجرت میں یہ سب خدمت میں ساتھ دے رہے ہیں، سفر ہجرت کے ساتھ ہی ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا یہ تفصیلی واقعات ہے۔ اس موقع پر راستہ میں ام معبد رضی اللہ عنہا ایک عورت ہیں، ان کے گھر کے سامنے گزرے، ان کے پاس گزرے تو گھر تشریف لے گئے، کیونکہ وہ بہت مہمان نواز بھی تھی، شریف عورت تھی، اس وقت مسلمان تو نہیں تھی۔ جب یہ پہنچے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہنچے، حالت یہ تھی، حالانکہ بہت مہمان نواز تھی، لیکن قدرتی طور پر اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا، پیسے بھی نہیں ہیں کہ مہمان نوازی کرتی، اور گھر والا بھی بکریاں لے کر گیا ہوا ہے، بکریاں بھی نہیں ہے کہ دودھ دیتی یا گوشت بنا کر دیتی۔ جواب دے دیا کہ میرے پاس تو اب کچھ ہے نہیں مہمان نوازی کرنے کو۔ نظر پڑی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، ایک بکری کھڑی ہے جو بیمار سی ہے، جس کے تھنوں میں دودھ تک نہیں، وہ ساتھ نہیں گئی کیونکہ بیمار ہے،
اور دودھ بھی نہیں ہے اس کا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ام معبد یہ بکری، عرض کیا اے مسافر اس میں تو دودھ ہے نہیں ہے، یہ تو خالی ہے، تھن اس کے خالی ہے، فرمایا ہمارے پاس پیش کر دو، آگے ہمارا کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری پر ہاتھ مبارک پھیرا اور پھر فرمایا ام معبد برتن لے آؤ۔ ام معبد فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پھیرنے کی برکت سے ہمارے اس بکری سے جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا اتنا دودھ نکلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، صدیق اکبر نے بھی پیا اور میں نے بھی پیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے، دودھ ختم نہیں ہوا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ پھر ان کے خاوند تشریف لائے، خاوند جب گھر پر آئے اور بتلایا اس طرح دو مہمان آئے تھے، اس طرح بکری کو ہاتھ پھیرا اور اتنی دودھ نکلا، اور اس موقع پر ام معبد رضی اللہ عنہا نے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، مہمان کے بارے میں بتلایا کہ وہ کیسا مہمان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتلائیں، چہرے کا ایک نقشہ کھینچا، ایک بہت تفصیل کے ساتھ مہمان کا بتلایا کہ اس طرح اس کا چہرہ تھا، اس طرح کی شکل تھی، سب کچھ بتلایا، گویا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک نقشہ کھینچا ہے خوبصورت۔ سفر ہجرت بہت طویل واقعات ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔